آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التین کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ ثم پھر رددناہ لوٹا دیا ہم نے اسے، اسفلا سب سے زیادہ نچلا، سافلین نچلوں سے بھی۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پشت خمدار اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درجات کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ یعنی اگر انسان اپنی ان خودآداد ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی قوتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرے اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئے، تو انسان حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے حیوانوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خیر و شر کی تمیز نہیں بخشی، اور انسان اگر اس تمیز کے ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہ کرے تو جانوروں سے بدتر ٹھہرا۔ لیکن انسان تو اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی میں جا گرتا ہے جس کا حیوانوں میں تصور بھی محال ہے۔ انسانی معاشرے میں حرص، طمع، خود غرضی، شہوت پرستی، نشہ بازی، کمینہ پن، ظلم و بربریت، لوٹ کسوٹ اور قتل و غارت جیسی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ حیوانوں میں کہاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس لحاظ سے انسان فی الواقع تمام مخلوق سے پست اور کہترین بن جاتا ہے۔ اس بہترین بناوٹ میں اس کی شکل و صورت کا حسن، اس کی عقل، اس کی فطرت پر پیدائش اور وہ سب کچھ شامل ہے جو کسی حیوان کو حاصل نہیں۔ پھر اگر وہ اس عقل اور فطرت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے بلکہ انسانیت سے اتر کر حیوانیت میں جا گرے اور شہوت و غضب اور دوسری حیوانی صفات سے مغلوب ہو جائے، تو اس سے زیادہ نیچا اور ذلیل کوئی نہیں، کیونکہ پھر وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ کوئی حیوان نہیں گرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مالک خالق کو بھی بھول جاتا ہے، اس کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے اور زمین میں ایسا فساد برپا کرتا ہے جو کوئی حیوان بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ آگ ہے، اور اس میں گرنے والوں سے نیچا اور ذلیل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمت عطا کی ہے اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا، اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلق و تو بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ الا مگر الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے،
وعاملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک فلہم تو ان کے لیے اجر ہے غیر نہ ممنون ختم ہونے والا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانہ میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کے ذریعے انسان کو دو بنیادی عقیدے عطا کیے ہیں، ایک ایمان باللہ اور دوسرا ایمان بالآخرت۔ تمام اعمال صالحہ جنت میں پہنچنے اور ترقی کرنے کی اساس ایمان باللہ ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا اس کے نیک اعمال قبول ہوں گے اور قیامت کے روز ان کا صلہ پائے گا۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کے رسول، کتابیں اور مسئلہ تقدیر سب چیزیں ایمان باللہ میں آ جاتی ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کو تو مانے مگر اس کی تقدیر کا انکار کرے، ایسا کرنے سے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ خدا کی ذات کا اقرار کر کے اس کی صفات کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسولوں کا بھیجنا اللہ کی صفت ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں کو بھیجنا ہمارا کام ہے، انہیں شریعت کے احکام دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لہذا ان امور سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ایمان باللہ کا حصہ ہیں۔ دوسرا اساسی عقیدہ قیامت پر ایمان ہے۔ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، موت کے بعد دوبارہ زندگی اور دنیوی زندگی کا محاسبہ اور پھر اس کے مطابق جزا یا سزا، جنت یا دوزخ، یہ سب باتیں سے بنیادی عقیدہ ایمان بالآخرت میں آ جاتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک انسان کے اندر راسخ کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتا ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر پورا اترتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر ان چیزوں کے خلاف کرتا ہے، نہ وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر، تو اس کے متعلق فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ایسے شخص کو ہم نے نیچے سے نیچے گرا دیا، اس سے زیادہ ذلیل اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ایسی لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے، اس سے کتے، بندر اور ریچھ بہتر ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، ہر چیز ایسے انسان سے بہتر ہے۔ فرمایا ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے فرائض منصبی صحیح طور پر ادا کیے، ایمان کی دولت حاصل کی اور نیک اعمال انجام دیے، فلہم تو اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، سو ایسے لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، انہیں قیامت کو ایسی جزا ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ آیت الا الذین آمنوا سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، ایمان اعمال پر مقدم ہے اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں۔ نمبر دو، لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس نے عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ فما، پھر اے انسان کون سی چیز یکذبک کا تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، بعد اس کے بعد، بالدین جزا کو۔ فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر؟ تو اے جزا سزا کے منکر انسان، جب تو خود دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ بہت اعلیٰ سیرت کردار کے مالک ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو انسانیت ماتھے پر بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا عقل اور انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی
اور محنت کا پھل ملے، اور بروں کو ان کی برائی اور نافرمانی کی سزا دی جائے۔ یہ ایسی سیدھی سادی بات ہے جو عام ذہنی سطح کا ایک انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد بھی آخر وہ کون سی منطق ہے جس کے تحت تم جزا سزا کے انکار پر جمے ہوئے ہو؟ یعنی یہ بات تو ہر ایک کی مشاہدہ میں آ رہی ہے کہ بنی نوع انسان دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کی اکثریت اسفل السافلین کی پستیوں میں گری ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے احسن تقویم پر ہونے کے تقاضے پورے کیے۔ کیا یہ دونوں گروہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا ان کے ہمارے ایک ہی جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا اس بات سے انکار کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اچھے عمل کرنے والے کو اچھا بدلہ دیا جانا چاہیے، یا بد کردار لوگوں کو ان کے اعمال کی پوری سزا دی جانی چاہیے؟ اور یہی چیز نظریہ آخرت ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، روز جزا کو جھٹلانے پر تجھے کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے جس کی دنیا پر تم قیامت کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سمجھانے کے لیے تمام اسباب مہیا کر دی ہیں۔ مالک یوم الدین نے بتلا دیا ہے کہ قیامت دن تیرے کی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ پل صراط، جنت، دوزخ، ہر چیز برحق ہے، اللہ نے خوب اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود تو قیامت دن کا انکار کس طرح کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی انسان یا عدالت فیصلہ کرے، اس میں غلطی کا امکان بہر طور پر موجود ہوتا ہے۔ یہ عدالت خواہ ادنا ہو یا اعلیٰ، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، خطا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ کوئی ایسی عدالت بھی موجود ہو جس سے غلطی ناممکن ہو، اور ایسی عدالت قیامت کے روز ہی قائم ہوگی جو ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دلائے گی۔ لہذا قیامت کا انکار اسی فطرت تقاضے کے خلاف ہے۔ اگر وہ اعلیٰ ترین عدالت قائم نہ ہو تو پورے انصاف کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ازالہ نہیں ہو سکتا، لہذا انسان کی آخری اپیل کے لیے اعلیٰ ترین عدالت اللہ کی بارگاہ ہوگی۔ اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں، ایسی عدالت ضرور قائم ہوگی۔ الیسا، کیا نہیں ہے اللہ بِأَحْكَمِ، بڑا حاکم، الحاکمین، سب حاکموں سے؟ فرمایا الیس اللہ بِأَحْكَمِ الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ دنیا میں تم لوگ چھوٹے حاکموں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے غداروں اور باغیوں کو عبرتناک سزا دیتے ہیں اور اپنے وفاداروں کو انعام اکرام سے نوازتے ہیں۔ کیا دنیا میں تم نے کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو اپنے باغیوں اور وفاداروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے؟ اگر دنیا میں محدود اختیار کا مالک کوئی حاکم ایسا نہیں کرتا تو وہ اللہ عز و جل اپنے فرما بردار بندوں اور نافرمانوں کو کیسے برابر کر دے گا جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے؟ کیا تم اللہ کو احکم الحاکمین نہیں مانتے ہو؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یہ دنیا چونکہ دار العمل ہے، اس لیے ان گروہوں کا حساب اس دنیا میں فوراً نہیں چکا دیا جاتا، بلکہ اس جزا و سزا کو آخر پر مقرر کر دیا گیا ہے جو دار الجزا ہے۔ البتہ اگر کسی فرد یا کسی قوم کا ظلم حد سے تجاوز کر جائے تو اللہ باقی لوگوں کو اس کے ظلموں سے تم سے بچانے کی خاطر اس دنیا میں بھی اسے عذاب سے دوچار کر کے اور تباہ برباد کر کے دوسروں کو اس سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا تم ایسی اعلیٰ ترین عدالت پر شک کرتے ہو کہ یہ کس طرح قائم ہوگی؟ الغرض، یہاں پر دونوں چیزیں آ گئیں، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائیں گے اور اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیچے سے نیچے گرا دے گا اور وہ جانوروں سے اور درندوں سے بھی ذلیل تر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا الیس اللہ بِأَحْكَمِ الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے الیس اللہ بِأَحْكَمِ الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے اور میں اس بات پر گواہ ہوں، میں سے ہوں۔ یعنی جو شخص بھی یہ آیت پڑھے یا سنے وہ یہ الفاظ کہے
خواہ وہ نماز میں ہو یا الگ، یہ مستحب ہے، تاہم نماز میں آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔ یا اللہ کریم، قیامت کی سختیوں اور رسوائیوں سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھیے، اور دین دنیا دونوں جہانوں میں اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ فرمائیے، اور ہم سے جو گزشتہ میں تقصیرات سرزد ہو چکی ہیں ان کو بھی رحمت سے اسی دنیا میں معاف فرما دیں، اور میدان حشر میں ان پر مؤاخذہ نہ فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔